اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ الحجرات کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص خبر لے کر آ رہا ہے تو پہلے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بات پر وشواس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اس نے جھوٹ بولتا رہا ہے یا نہیں بولتا رہا ہے، وہ دھوکے باز تو نہیں رہا ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی بات یوں ہی مان لی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو دو گروہوں میں یا دو افراد میں کوئی لڑائی جھگڑا برپا ہو جائے اور اس سے بھاری تباہی ہو جائے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے۔ ماضی قریب میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو عراق کے تعلق سے مغربی طاقتوں کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ عراق کے پاس بھاری تباہی پھیلانے والے اسلحہ موجود ہیں، اگر ان اسلحہ کو ختم نہیں کیا گیا تو دنیا کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ بن سکتے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کر بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے عراق کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور اس میں بھاری جانی مالی نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے بھی زیادہ جانیں اس حملے کے اندر ضائع ہوئی۔ پھر بعد میں جب تفتیش ہوئی اور تحقیق ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی، اس طرح کے کوئی اسلحہ عراق کے پاس موجود نہیں تھے اور نہ وہ تحقیق میں وہاں پر پائے گئے۔ پھر بعد میں شرمندگی سے کیا ہوتا ہے، کیا عراق کے اندر جو اتنی بڑی تباہی ہوئی صرف یہ کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی، غلطی سے حملہ ہو گیا، کیا اتنا ہی کافی ہے؟ کیا اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف فیک میسج اور ویڈیو آتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ کتنے نادان ہیں کہ وہ اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ جو میسج آ رہا ہے اسے ہم پڑھ لیں، یا جو ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے اسے ہم دیکھ لیں، سن لیں، یوں ہی فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے میسج سے دو افراد کے اندر کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی دو گروہوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دو ملکوں کے اندر جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور بھاری تباہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے جو بھی میسج ہوں، کوئی بھی میسج ہو، فارورڈ کرنے سے پہلے اسے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اسے آگے فارورڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کریں، بعد میں اسے فارورڈ کریں۔